जग्गां दे पीर उठ गए। ऐसा जो करना था आपने दसिया है, आप नूं इज्जत करनी भी आती करवानी भी आती। ते आपने फरमाया कोई चौधरी बंदा होवे ना, कोई इज्जतदार बंदा है, उनके मुताबिक कोई साहिब इलम बंदा है, अनजिलुन नास अला मनाजिलिहिम, उनके मुताबिक उनका कदर मंजिलत करया करो। ये नबी पाक ने बारे दसिया तुहानू, कई मौकों से दसिया। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये भी एक मक्के दे चौधरी बंदा है, सरदार बंदा है तो नबी दा दुश्मन है, लेकिन आज कलमा पढ़ के नबी दा दीवाना बन गया। तो बुजुर्ग फरमाते ने जग्गां दे पीर उठ के, जग्गां दे पीर उठ के सीने लगा लिया, दुश्मन पुराने नू मुरीद बना लिया, दुश्मन पुराने नू मुरीद बना लिया। गोडे नल गोडा लाके पास बिठा लिया, उमर नू चौधर मिल गई आली दरबार दी, चौक हमीद वाली, चौक हबीब वाली सीने नू ठार दी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्पीकर थल्ले वाले नहीं चल रहे। वल आकिबतु लिल मुत्तकीन, वस्सलातु वस्सलामु अला, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया, अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, वअला आलिहि व अस्हाबिहि, वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह, व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु वमन युज़लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु, व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा, व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह, व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह, व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، جامع الترمذی کے اندر حسن درجے کی حدیث ہے، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، کہ بے شک اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان اور دل پر حق کو جاری کر دیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے دوسرے عظیم الشان خلیفہ ہے اور نبی پاک کے سسر بھی ہیں، 24 لاکھ مربع میل کے حکمران رہے، عدل و انصاف کے بے تاج بادشاہ گزرے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب 8ویں پشت پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے، 8ویں پشت پر، اور آپ نے 22,51,030 میل مربع میل سرزمین پر حکومت کی، جس کو عمومی طور پر 24 لاکھ کہہ دیا جاتا ہے۔ 22,51,030 مربع میل۔ حضرت حمزہ سے 3 دن بعد مسلمان ہوئے۔
اللہ رب العزت نے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اسلام سے پہلے بھی بڑی خوبیاں عطا کی تھیں. آپ ایک اچھے پہلوان بھی تھے اور بڑے عظیم شاعر بھی تھے، اعلیٰ قسم کے خطیب بھی تھے، اور بڑے شاہ سوار اور گھوڑ سوار بھی تھے. یہ خوبیاں آپ کے اندر اسلام سے پہلے بھی موجود تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اسپیشلی طور پر جامع ترمذی میں یہ لفظ آتے کہ اے اللہ اب ضرورت ہے، مکے کے اندر دو بڑے بڑے لوگ ہیں، دو خاندانی طور پر، ان میں سے ایک کو کم از کم اسلام کی دولت سے مالا مال کر دے. اب جس کی قسمت ہری ہو گئی اس کے بارے میں دعا قبول ہو گئی. سرکار نے دعا کی، جامع ترمذی کے اندر یہ لفظ ہے اللہم اعز الاسلام اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین. اے یسوع علیہ اللہ، دو بندے ہیں، ایک عمر بن خطاب ہے اور دوسرا ابو جہل بن حشام ہے. اے یسوع علیہ اللہ، ان دونوں میں سے جس کو تو اچھا سمجھتا ہے اس کو اسلام کی دعوت سے مالا مال کر دے. آپ نے دعا کی، نبی پاک کی دعا جناب عمر کے حق میں قبول ہونی تھی. اللہ اکبر اللہ. نکلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں اور آپ کو نعوذ باللہ شہید کرنے کے لیے رستے میں نعیم بن عبداللہ مل گئے. مولانا شفیع الرحمان مبارک نے لکھا ہے رحیق المختوم کے اندر، وہ کہنے لگے کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ میں آج مسلمانوں کے پیر و مرشد کو ختم کرنے جا رہا ہوں. انہوں نے ہماری نیندیں حرام کر دی ہیں، ہمیں پریشان کر دیا ہے، اور جدھر وہ جاتا ہے لوگ اس کے ساتھ مل جاتے ہیں. نعیم بن عبداللہ نے یہ کہا کہ آپ ذرا ہوش کے ناخن لیں، ان کو تو مارنے جا رہے ہو، تمہاری ساتھ مل کر پیدا ہونے والی تمہاری ہمشیرہ فاطمہ وہ تو اس نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکی ہے. بڑا غصہ آیا اور سیدھا اپنی بہن کے گھر چلے گئے. اور سعید، یہ جو آپ نے نام سنا کو سعد اور سعید جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما، جناب عثمان علی رضی اللہ عنہما، اور حضرت سعد اور سعید، یہ جو سعید ہے نا یہ ان کے بہنوئی تھے. ان کے گھر چلے گئے اور دروازہ بند تھا، قسمت ہری ہونے والی تھی. قریب ہو کے کان لگایا تو گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی. سبحان اللہ. غصے میں اور اضافہ ہو گیا، بڑا غصہ آیا. جب دروازہ کھولا گیا تے گھر والے نہ لڑ دینے بڑی تکرار ہوئی. اپنی بہن نو تے بہنوئی نو بڑا دبائے، بڑا انہوں نے غصہ کیتے. اور کئی مورخین نے اور مفسرین سیرت یا کتابوں والے نے لکھے ہیں، انہوں نے ماریا بھی اور انہوں نے زخمی بھی کیتا ہے. اس ساری ناراضگی کے باوجود انہوں دی بہن فاطمہ کہندی ہے اے میرے ویر عمر، تو جو کرنا ہے کر لے، اسی تے کلمہ پڑھے تے دلوں پڑھے، جان تے جا سکتی ہے لیکن ایمان نہیں جا سکتا. اللہ اکبر اللہ، سبحان اللہ سبحان.
قتل دے مشورے کیتے نبی دے دشمناں بہ کے. بڑی عظیم گل کہی کہنے والے نے, قتل دے مشورے کیتے نبی دے دشمناں بہ کے, مکے وچ مچ گئی ہل چل, مکے وچ مچ گئی ہل چل, یتیم آیا رسول اللہ, اللہ دے دین نو دنیا تے پھیلایا رسول اللہ. اے کلمہ آ کے دشمناں نو پڑھائے میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چکے ہاتھ آسماناں ول, چکے ہاتھ آسماناں ول, دعا کیتی پیغمبر نے, عطا کر دے عمر مولا سی فرمایا رسول اللہ. آپ سرکار نے دعاواں کی تھی, اللہ کولوں ان خلوص نال دعا کی تھی, کیونکہ اسلام نو اس طرح دے ایک چودھری دی ضرورت ہے, اس طرح ایک روب والے دبدبے والے بندے دی ضرورت ہے. تے آپ سرکار نے دو بندیاں تے نظر رکھ کے انہاں دا نام لے کے رب نو کہہ دیتے ہیں, اے عرش والے اللہ, انہاں دوواں تو جڑا تینوں پسند ہے او مینوں بھی پسند. سبحان اللہ. دو بندے کا نام لیا نا, ایک عمر بن خطاب, ایک ابو جہل بن حشام. میں صدقے قربان جاواں, اللہ نے جناب عمر دی قسمت اندر اسلام دا نور کر چھڑے. اور مولانا شفیع عمر مبارک پوری لکھے, تسی حیران ہو جاؤ گے, اللہ قرآن پڑھن دی توفیق دے. تے سورہ الحاقہ ہے نا جی, یہ کہڑے بارے میں بنا, ہاں 29 بارے اندر اللہ مینوں تینوں توفیق دے وے. جدو تسی اپنے گھر جاؤ تے قرآن ترجمے والا لے لینا یا کوئی تفسیر پکڑ لینا جڑی گھر اندر میسر ہے, تے اس قرآن نو کھول کے 29 پارے اندر سورہ الحاقہ دی تلاوت کرنا. انہوں نے لکھیا ہے مولانا شفیع الرحمان مبارک پوری رحمت اللہ علیہ نے کہ ایک دن ایسا ہویا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام تو پہلے نا گھروں نکلے لیٹ ہو گئے, تے گھر واپس آن دی بجائے بیت اللہ تے چلے جاندے نے, تے بیت اللہ دے غلاف دے اندر کر کے گھس گئے, چھپ گئے. تے ادھروں حضرت عمر اوتھے موجود نے, تے ادھروں میرے پیغمبر اللہ دے قرآن دی تلاوتاں کر رہے. کتھے کردے نے تلاوتاں؟ بیت اللہ اندر. بات تے پابندی لگ گئی سی, پہلے اجازت سی, اے ادوں دی گل ہے جدوں اجازت سی. اسلام قبول انہاں دے گھر تو پہلے دیاں گلاں نے. تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے, میں غور کیتا ہے تے میرے ذہن میں خیال آیا کہ اے جڑا پیغمبر ہے اے کوئی شاعر ہو سکتا ہے, بڑیاں نپیاں تلیاں گلاں کر دے, اندیاں گلاں دے اندر بڑا ہی اثر ہے. تے اتفاق اس طرح ہے نبی پاک نے نا سورہ الحاقہ دی اے آیت تک پہنچے سن, ادھروں انہیں ذہن چ سوچیا, حضرت عمر کہندے نے میں سوچیا شاعر ہو سکتے نے, تے آپ نے قرآن پاک دی سورہ الحاقہ دی نا اے آیت تلاوت کی اچھی پڑھ رہے سن. نبی پاک نے قرآن پڑھیا, وما ہوا بقول شاعر. ادھروں کھنے قسمت جاگ ہوئے نا جدوں تے انج جوڑ میل رب بھی ملا دیندا ہے. کہندے نے میں سوچیا بھی شاعر ہو سکتا ہے, تے نبی پاک نے ایک ہی آیت پڑھ لی, وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون. رب نے قسمت ہری کر دیتی. اس آیت دا مطلب ہے کہ اے جڑا پیغمبر ہے تے نہ رب نے ہدایت دینی سی نا, اللہ عمر نو بھی سمجھا رہے سن کہ تو دیر وچ سوچنے اے شاعر ہو سکتا ہے, تے میں رب اعلان کرنا وما ہوا بقول شاعر, اے رب دا قرآن ہے, کسے شاعر دا کلام نہیں ہو سکتا. قلیلا ما تؤمنون. تے تھوڑے بندے نے جڑے ایمان لے آندے نے قسمت والے لوگ نے, کہنے لگے میں سوچیا بھی اے تے میرے دل دی گل نوں پہچان گئے,
میں سوچا بھی شاعر ہوئے گا، تیرے نفی کر دیتی ہے اس سے بولے یہ تے شاعر نہیں بلکہ کاہن لگتا ہے، کاہن جنہوں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دل دیاں گلاں جانتے ہیں تے انہیں تے میرے دل دی گل نوں پہچان لیا ہے، تے جدوں دل وچ خیال آیا کہ شاعر نہیں یہ تے کاہن ہو سکتا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے حکم نال اتفاقاً تلاوت کر رہے ہیں۔ اگلی آیت آپ نے پڑھی وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ، سبحان اللہ، وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تنزیل من رب العالمین۔ او بیت اللہ دے غلاف دے اندر چمٹ گئے قرآن سن والے آ، اے نبی دا کلام نہیں، اے تے رب دا کلام ہے، اے کسے شاعر دا کلام نہیں، کسے کاہن دا کلام نہیں، اے کلام کیڑے تنزیل من رب العالمین۔ اے تے قرآن ہے جرا عرش والے رب نے آسمانہ تو نازل کیتا ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن تو میرے دل وچ اسلام دی محبت شامل ہو گئی، میں نے اسلام چنگا لگن لگ پیا۔ پھر ایک وقت آیا تے اللہ نے قسمت ہری کی تھی، اللہ نے اسلام دی دولت کو مالا مال کر دیتا۔ انہاں دے بارے چ کئی ایک واقعات لکھے گئے نے، فتح الباری دے اندر بھی ایک واقعہ لکھے اور مولانا صفی الرحمان مبارک پوری نے الرحیق المختوم چ بھی لکھے۔ وہ جڑا معروف واقعہ ہے، بہن دے گھر گئے، قرآن سنیا تے سورہ طٰہٰ دی آیتاں سنیا، بڑے متاثر ہوئے تے پھر کہنے لگے کہ مینوں ایک قرآن دکھاؤ تے صحیح، مینوں ذرا دی تلاوت کرن دا موقع عطا کرو تے صحیح۔ اللہ اکبر، اللہ قرآن سنیا تے اللہ نے دل دی دنیا چینج کر دیتی، بدل دیتی تے قرآن سن کے ہے تے نبی دا دشمن سی، ایتھے بیٹھے دیوانہ بن گیا۔ اللہ اکبر، تے کہندا ہے کیویں نہ کیویں میں نبی کو لے چلو، میں اس نبی دی زیارت کرنا چاہنا۔ اینا عظیم نبی، اینا اعلیٰ نبی، اینا سونا نبی، اور جند تے اترن والا کلام اتنا پیارا ہے، وہ نبی آپ کتنا سونا ہوئے گا، سبحان اللہ۔ کہنے لگے میں نو ذرا لے چلو۔ مولانا فرماندے نے سوچ کے ہٹیا تے آکھے، اے معمولی گلا نہیں، اے قرآن دی حصی ترجمانی ذرا غور کرنا۔ سوچ کے ہٹیا تے آکھے فاطمہ پہننی، لیا کے دکھا دے مینوں جو پڑے دن ریننی، رین کہندے رات نو تے دن نو کہندے نے، لیا کے دکھا دے مینوں جو پڑے دن ریننی، شاید کہ آوے میرے دل تائیں چین نی، شاید کہ آوے میرے دل تائیں چین نی، تو پھڑن دے لائق نہیں، پہن کہندی نا کو تو پھڑن دے لائق نہیں، پہن پکار دی چوک حبیب والی سینے نو ٹھار دی۔ کہنے لگی کہ جنہا مشرک ہوندہ ہے نا، انما المشرکون نجس، مشرک پلیت ہوندہ ہے، تے تسی سارے اللہ دا شکر ادا کرو، اللہ نے توحید دی نعمت عطا کی تھی، اے دعا کرو اللہ اے نعمت تو سانو عطا کی تھی، تے اسی ہر نماز دعا کر رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یہ مطلب ہے توحید دا اعلان کر کے نا بندہ رب کو دعا کردا اللہ یہ سیدھا رستہ، یہ جنت والا رستہ، یہ توحید والا رستہ سانو عطا کیتا ہی، یہ ساری زندگی چلن دی توفیق دے۔ یہ دن صراط المستقیم دے دو معنی نے، ایک تو سیدھا معنی نا کہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، تے دکھا تے رب نے دیتا ہے، دوسرا معنی ہمیں سیدھے رستے پر چلا، سیدھے رستے پر چلا تے بندہ رب کو دعا کر دے اللہ توحید دی نعمت عطا کیتی ہوں، اندے ساری زندگی قائم رکھن دی توفیق دے نا، ساری زندگی اندے تے قائم رکھنا۔ اور میں بھی دعا کرنا کہ اے عرش والے اللہ سانو تو مواحد بنایا ہے، تیرا بڑا ساڑھے تے احسان ہے، اے بھی دعا کرنے ہم اللہ آخری دم تک توحید تے قائم رکھی تے جدو موت آئے تے کلمہ نصیب کر۔ اللہ اکبر۔ اللہ پہن کہنے لگی انما المشرکون نجس، اے میرے ویر مشرک تے پلید ہوندے تے اجرا قرآن رب نے اتارے پاک، قرآن اللہ مینوں تانوں سب نوں پاک کر دے، قرآن بھی پاک ہے تے جس نبی دے دل تے اترے ہے او نبی بھی تے جس رب نے اتارے او اللہ بھی۔ یہ بھی ذہن چ رکھنا جڑے قرآن پڑھ دے نے اللہ دے فضل نال وہ بھی اللہ انہوں نے بھی پاک بنا دیندا ہے۔ عمر نے کیا جی میں ہو سکتا ہے مینوں اے موقع عطا کر دے تے مینوں اپنے پیغمبر کو لے چل۔ مولانا فرماتے نے پہن دے اگے عمر واسطے پاؤں دا لیا کے سنا دے مینوں اے چشمہ ایمان دا لگدا اے مینوں اے کلام رحمان دا۔ یہ قرآن ایسی کتاب ہے اللہ دی قسم ہے، اے تسی تاریخ دے کتابیں اٹھا کے دیکھو، پڑھے لکھے ہو وڈے وڈے جڑے کافر سن نا، ابو جہل جیسے، عتبہ شیبہ جیسے، رات نو دن نو نبی دی مخالفت کرتے سن تے رات نو نبی دی زبان چ رب دا قرآن سنتے سن، سارے آ جاندے سن وڈے وڈے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پہن دے اگے عمر واسطے پاؤں دا لیا کے سنا دے مینوں اے چشمہ ایمان دا لگدا اے مینوں تے اے کلام رحمان دا۔ گرم لوہے دے اوپر پہن ایک سٹ چا مار دی چوک حبیب والی سینے نو ٹھار دی۔ اگے ذرا غور کرنا، پہن کہندی میرے ویرا اے پاک کتاب کلی پاک رحمان نے، اے پاک کتاب کلی پاک رحمان نے، پڑھ دے بھی او جڑے پاک زبان نے، او نہیں پڑھ دے جڑے مشرک بے ایمان نے۔ عمر نو پہن ایک دھبکا چمار دی چوک حبیب والی سینے نو ٹھار دی۔ اج قرآن پڑھیا جا رہے ہیں، اللہ دے قرآن دی تلاوتاں ہو رہی نے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ قرآن پڑھے جا رہے نے، جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے دل دی دنیا بدل دی جا رہی ہے تے انج کر کے قرآن سنتے نے، ہے تے عربی سن نا، ہے تے عربی سن تے عرب چ رب نے قرآن اتارے،
قرآن سن رہے نے اندہ معنی مفہوم سمجھ رہے نے تے انج کر کے بزرگاں نے کیفیت نو اپنی شاعری دے اندر کیس کر لیا. فرماندے نے توہا دیاں آیتاں اجے پہلی آئیاں سی، توہا دیاں آیتاں اجے پہلی آئیاں سی، عمر نو پین نے جا پڑھ کے سنائیاں سی، چھم چھم روندے نالے دیندہ دہائیاں سی، آنسواں نال پچ گئی داڑھی عمر سردار دی، چوک حبیب والی سینے نو ٹھار دی. قرآن سنی جا رہے نے، روئی جا رہے نے تے کہندے نے بہن مزید امتحان نہ کر، مزید میرا امتحان نہ کر. اینی سونی کتاب، اینا عظمت والا قرآن، اینی مٹھاس والا قرآن جس نبی تے اترے، جلدی کر مینوں اوندا دیدار کروا دے، مینوں اوندے کول لے چل. پہلے میں اور نیت نال آ رہا سا پر ہن تے دل دی نیتاں بدل گئیاں، ارادے بدل گئے، عزائم بدل گئے. پہلے چور بن کے، دشمن بن کے، قاتل بن کے آ رہے سن، لیکن قرآن سنیے نبی دا دیوانہ بن گئے، اکھاں چ حیا پیدا ہو گیا، اکھاں چک جاندیاں نے. تے بہن کہندی جڑے مجرم ہوندے نے نا انہوں نے پھر ایویں تے نہیں لجایا جاندا. اللہ اکبر اللہ. تو چور سرکاری تے بے ادب رسول دا، یہ مولانا دی اپنی زبان سے محبت ہے. سبحان اللہ. انہیں اپنا ہی نقشہ کھینچا ہے. تو چور سرکاری تے بے ادب رسول دا، دشمن ہمیشہ ریا تو نبی مقبول دا. ہاتھ کڑی دارو ہندے، ہاتھ کڑی دارو ہندے حکم عدول دا. میں ہاتھ کڑی لا کے کھڑساں طرف دربار دی، چوک حبیب والی. اللہ اکبر اللہ. تے کہندے اے میری بہن جویں تو چاندی لے چل، رسی لبے گی دیر ہو جائے گی، کوئی زنجیر لبے گی دیر ہو جائے گی. تے اس وقت عرب دے اندر رواج ہوندا سی جتنے چودھری سردار بندے انہاں پکاں بنیاں ہوندیاں سن، انہاں کول اپنے ہی کپڑے صافے ہوندے سن. مولانا فرماندے نے ہن اپنا ہی صافا دیندے آوے کھو تلیریاں، اے فاطمہ کٹ کے بن دے مسکاں تو میریاں. عمر نے باواں اپنیاں پشانو الیریاں، صافے دی گنڈ پین کس کے مار دی، چوک حبیب والی سینے نو ٹھار دی. ادھروں اینا نقشہ کھچے ہے، ادھروں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمت اللہ علیہ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب الرحیق المختوم اندر لکھی ہے کہ اللہ دے پیغمبر اس وقت مکہ مدینہ دے اندر دار ارقم اندر ایک چھوٹے جے کمرے اندر محصور نے، اب تبلیغ کر دینے، لوگاں دی تعلیم و تربیت کر دینے. ایک چھوٹے جے کمرے اندر پہلے تے نبی پاک نو بیت اللہ دے اندر جان دی کچھ اجازت ہوندی سی، لیکن ہن وقت اتنا سخت آ گیا. کافراں نے آپ دی شہرت نو ویکھ کے، آپ دی لوگاں دا آپ دی طرف آمد نو ویکھ کے انہوں نے بیت اللہ دے اندر نبی پاک دے داخلے تے پابندیاں لگا دتیاں. آپ نماز پڑھتے نے دار ارقم دے اندر، تبلیغ کرتے نے دار ارقم دے اندر، تعلیم و تربیت کرتے نے دار ارقم دے اندر. اسلام ایک کمرے چ بند سی تے دار ارقم سی. آپ دے چچا جان مسلمان ہو کے آئے، حضرت حمزہ قید رضی اللہ تعالی عنہ سید الشہداء نے. پتہ چلیا لوگوں نے کیا کہ عمر دربار رسول دی طرف آ رہے. آپ دے چچا حمزہ کہندے نے فکر نہ کرو، پریشان نہ ہو، اگر تے نیت اچھی ہے تے ٹھیک ہے، جے نیت خراب ہوئی نا تے عمر دی تلوار نال دا سر لا دے گا، پریشان نہ ہو. لیکن ادھروں سرکار تے وحی دا نزول ہو رہے. تانوں پتہ ہے نا جدوں نبی پاک تے وحی نازل ہوندی اودے کئی نشانیاں ہوندیاں سن. انہاں نشانیاں دے وچوں ایک نشانی یہ بھی ہوندی سی کہ آپ
انج محسوس کرا دے جی میں تھوڑی جی اونگ آ رہی انج کر کے نا مراقبے دے اندر تے صحابہ ویکھیا کہ نبی پاک تے وحی دا نزول ہو رہا ہے. ادھر صحابہ یہ گلاں باتاں کر رہے ہیں, پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں. جناب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاہو جلالت دا اظہار کر رہے ہیں تے اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنا سر مبارک اٹھایا تے آپ فرمان لگے اے میرے صحابہ پریشان نہ ہو جاؤ, عمر آپ نہیں آ رہے, انہوں عرشہ والا رب لے کے آ رہے. سرکار نے دعا کی تھی نا, اللہ اکبر اللہ. حضرت عمر آگے تشریف آپ دے کول تشریف فرما ہوئے تے آپ نے نا حضرت عمر دی تلوار جڑی بند سی میان دے اندر, اس تلوار دے اگلے حصے نو پکڑیا تے ادھروں حضرت عمر دے قمیض دے اگلے حصے نو پکڑیا تے دونوں نو ملا کے نا جھٹکا دیتا تے سرکار کہندے نے اے عمر کدوں کو مسلمان ہوئے گا, کدوں کو کلمہ پڑھے گا؟ تے عرض کردے نے سرکار میں تے دیوانہ بن گیا, کلمہ پڑھنے واسطے حاضر ہو چکے ہیں. سرکار نے کلمہ پڑھایا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ دینے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. کلمہ پڑھیا, مسلمانوں انی خوشی ہوئی. مولانا صفی عمر مبارک پوری لکھ دینے کہ مسلمانوں نے خوشی اندر آ کے نعرہ تکبیر بلند کیتا ہے. اس نعرے دی آواز کافرہ بھی سن لی جتے بیٹھے سن. تو سرکار نے کہا بھئی کلمہ پڑھ لو, آقا میں جو حاضر ہو گئے. نبی پاک نے محبت کی تھی, پیار کیتا ہے, آپ سزا بھی دے سکتے سن. نبی پاک قتل کرنے واسطے نکلے, پورے ارادے نال نکلے, پوری تمانت نال نکلے, اعلانیہ طور تے نکلے, لیکن رستے دے اندر قرآن سنے ہیں تے دل دی دنیا بدل گئی. اللہ قرآن نال محبت پیدا کرنے دی توفیق دے. مینوں تانوں اللہ قرآن نال تعلق مضبوط کرنے دی توفیق دے. اللہ جاندا ہے قرآن ہدایت دی کتاب ہے, قرآن عظمت والی کتاب ہے, قرآن شان والی کتاب ہے, قرآن جذبے والی کتاب ہے, قرآن رزق چ برکت کرنے والی کتاب ہے, قرآن آپس کے اندر جوڑن والی کتاب ہے, قرآن رب دے قریب کرنے والی کتاب ہے. تے قرآن دشمناں دا علاج ہے, جادو جنہ دا علاج ہے, کالا جادو, چٹا جادو, ہرا جادو, سارے دا علاج ہے. اللہ دے فضل نال جتے قرآن پڑھیا جاندا ہے اوتے سب کچھ میاں میٹ ہو جاندا ہے. آؤ اللہ کو دعا کریے اللہ قرآن نال تعلق مضبوط کرنے دی توفیق دے دے. نبی پاک نے محبت کی تھی, انہاں پیار کیتا, اے چودھری بن کے آئے سن, آپ نے عزت دیتی, کول بٹھایا. تے بزرگ فرماندے نے جگاں دے پیر اٹھ کے ایتا جو کرنا درا آپ نے دسے ہے آپ نو عزت کرنی بھی آندی کروانی بھی آندی. تے آپ نے فرمایا کوئی چودھری بندہ ہوئے نا, کوئی عزت دار بندہ ہے, ان دے مطابق کوئی صاحب علم بندہ ہے, انزل الناس علی منازلہم, ان دے مطابق ان دا قدر منزلت کریا کرو. اے نبی پاک نے بارہ دسیا تانوں کئی موقعوں تے دسیا. تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ایک مکے دے چودھری بندہ ہے, سردار بندہ ہے تے نبی دا دشمن ہے, لیکن آج کلمہ پڑھ کے نبی دا دیوانہ بن گیا. تے بزرگ فرماندے نے جگاں دے پیر اٹھ کے, جگاں دے پیر اٹھ کے سینے لگا لیا, دشمن پرانے نو مرید بنا لیا, دشمن پرانے نو مرید بنا لیا, گوڈے نل گوڈا لا کے پاس بٹھا لیا. عمر نو چودر مل گئی علی دربار دی, چوک حمید والی, چوک حبیب والی سینے نو ٹھار دی. ایک حدیث وچ بھی آندا ہے نبی پاک نے فرمایا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دا نام رکھیا فاروق. کی رکھیا؟ فاروق, فاروق اعظم. فاروق دا مطلب ہے حق اور باطل دے درمیان فرق کرنے والا, حق اور باطل دے درمیان فرق کرنے والا.
اور ایک حدیث بچے بھی آندا ہے کہ جدو حضرت عمر مسلمان ہوئے نا، صرف اہل زمین نہیں، آسمان والے نے تے فرشتیاں نے بھی اس بات کی خوشی کا اظہار کیتا ہے کہ آج عمر مسلمان ہو گئے نے۔ تے فاروق کیویں بنے نے؟ نماز کا ٹائم ہویا، حضرت عمر بڑے بہادر سن، بڑے دلیر سن، کہنے لگے آقا نماز اتنے گھر ہی پڑھ دیو۔ تے سرکار نے فرمایا بھی پابندی ہے، اے پکھے نہیں چلتے بھی، کوئی انتظام نہیں کیتا دوسرا، جنریٹر کا انتظام نہیں ہے بھائی، کیوں بیٹا اتنی گرمی چ انتظام کریا کرو، تیل نہیں تو لے کے آؤ فیصد کو جلدی لے کے آنے، اے پکھے سارے چلایا کرو، بجلی نہیں بھی گی تم چلاؤ سارے پکھے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے انی سخت گرمی چ، ویسے تو ماشاء اللہ اللہ نے توفیق دیتی، تھی بیٹھے ہو، اللہ اس کے بدلے اپنا جنت عطا فرما دے۔ یہ گرمی میں پھر بھی بڑی ہے لیکن پھر بھی تھوڑی ہے، جہنم کی گرمی بہت زیادہ ہوئے گی، اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے۔ توجہ کرنا ذرا، حضرت عمر کہنے لگے آقا کی کرنے لگے ہو؟ تے سرکار کہنے لگے ساڑھے تے پابندیاں لگ چکیاں نے، اسی نماز بیت اللہ دے اندر نہیں پڑھ سکتے، بیت اللہ دے اندر باز نہیں کر سکتے، بیت اللہ دے اندر کوئی اسی اپنی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر کہنے لگے آقا کیویں ہو سکتا ہے؟ عمر مسلمان بھی ہوئے تے اسلام ایک کمرے چ بند ہوئے، عمر نو اے بات وارا کھا سکتی؟ مل کے بولو۔ اور اسلام نو چودھریاں دی بھی لوڑ ہوندی ہے، کتے کتے ماشاءاللہ بڑی ضرورت ہوندی ہے۔ کہنے لگی آقا اج اللہ دے فضل و کرم نال تسی نماز پڑھاؤ گے بیت اللہ دے اندر، سبحان اللہ، کچھ سے گوڑ نہیں پڑھنے، اچھی بات نہ کیا، او مکے دے کافرو سن لو، اج اللہ دے فضل نال بیت اللہ دے اندر نمازاں پڑھیاں جان گیاں، بیت اللہ دے اندر تبلیغ ہوئے گی، بیت اللہ دے اندر بات و نصیحت ہوئے گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ دے اندر نماز پڑھان گے۔ او دشمنوں کافروں دھیان نال سن لو، جڑا ہاتھ بڑھے گا عمر ہاتھ کٹ دے گا، عمر اس ہاتھ نو کٹ دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ طریق شاہد ہے۔ پھر کسی نو نبی پاک بل تے حضرت عمر ول آن دی ضرورت ہوئی، ایج کر کے نا ایک پاسے حضرت حمزہ نے رضی اللہ تعالیٰ، ایک پاسے حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ، کیا شان کیا عظمت ہے، اللہ اکبر اللہ۔ بیت اللہ دے اندر جا رہے نے، سرکار نال نے، اللہ اکبر اللہ، میرا نبی انج سجے نبیاں ساریاں دے وچ جویں چن پہ سچ دائے تاریاں دے وچ۔ تے اج نبی دے یار صحابہ نبی پاک دے نال نے، صحابہ ستارے نے تے نبی چاند نے، انج کر کے چمک رہے نے، دمک رہے نے۔ بیت اللہ دے اندر چلے گئے، نمازاں پڑھیاں، واعظ و نصیحت کی تھی۔ اس واسطے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دے بارے صحابہ کہندے نے اسلام ایک کمرے دے اندر بند سی، جدو عمر مسلمان ہوئے اللہ نے اسلام نو کمرے چو کٹ کے پوری دنیا تے بھلا دیتے۔ اللہ اکبر۔ تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا۔ نبی دے صحابہ جب پریشان ہوئے نا، آپ نے حوصلہ دیتا، عمر آپ نہیں آ رہا، اللہ دے فضل نال عمر نو اللہ لے کے آ رہے ہیں، اور عمر نو اے بھی عظمت حاصل ہے۔ اللہ اکبر اللہ، جتنے صحابہ آئے خود آئے نبی دے مرید بن کے، حضرت ابو بکر آئے نبی پاک دے مرید بن کے، جناب عثمان آئے آقا دے مرید بن کے، علی المرتضی آئے آقا دے مرید بن کے، حسن و حسین سعد و سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہما آئے نبی پاک دے مرید بن کے۔ لیکن اے عمر تیری کیا شان ہے، کیا عظمت ہے، نبی دا مرید تے بنیا ہی ہے، اللہ نے تیروں نبی دی مراد بھی بنا چھڑے، مراد رسول، مراد رسول بن کر آئے۔ تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، اللہ سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا، وہ آیا ہے تو آنے دو، بچھا دو پل کے راہوں پر، وہ پہلا سام نہیں لگتا، نہ کرو شک نگاہوں پر، وہ آیا ہے نہ جانے دو، اللہ کا انتخاب آیا۔
تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا. اگر ذرا غور کرنا سرکار پوچھتے نے وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے, اچانک آج تبدیلی بتاؤ کیسے. یہ تبدیلی کتنے نے لائی ہے؟ قرآن سے تبدیلی آئی. وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے, بتاؤ آج اچانک تبدیلی کیسے آئی ہے. پڑھی میں نے بہن سے لے کر, پڑھی میں نے بہن سے جو لے کر تم کتاب آیا, تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا. اللہ کے دین کے گلشن میں, سرکار کے اندر اللہ کے دین کے گلشن میں بن کر تم بہار آیا. فلک جھوما سمی جھومی عدل کا آفتاب آیا, تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا. اللہ سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا. اللہ اکبر. اللہ تیری آرائے مقدس پر وہی تائید لاتی تھی. اگر حصہ میں اگلے جمعے بیان کریں گے انشاءاللہ. کنیاں ایتاں قرآن دیاں جناب عمر دی رائے دے مطابق پر آپ نے اتاری ہیں. انشاءاللہ اگلے جمعے اللہ زندگی رکھی آپ دی شہادت اور قرآن عمر کی زبان پر, قرآن عمر کی زبان پر کتنی آیات تھیں. اللہ اکبر. اللہ تو سرکار کہندے نے تیری آرائے مقدس پر وہی تائید لاتی تھی, تیری عظمت نرالی پر نبوت مسکراتی تھی. تجھے فاروق اعظم کا, تجھے فاروق اعظم کا رسالت سے خطاب آیا. تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا. اللہ رب العزت نے شان عطا کی تھی, عظمت عطا کی تھی. عمر نو اللہ نے مرید بھی بنایا, مراد بھی بنایا. اللہ نے فضل و کرم نال آپ دنیا دے اندر ایک بڑا چہرہ لے کے آئے, بڑی وجاہت لے کے آئے. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ دا نام جتھے بھی جاندہ لوگ کب کپا جاندے, اس وقت یہ سپر پاوراں کم جاندی ہیں. حضرت عمر دا نام سن کے اللہ نے اے عظمت عطا کی تھی. اے محمدیہ یونیورسٹی دے طلبہ دے وچوں ایک عظیم طالب علم نے کیسی شان نال آئے. آپ دی یونیورسٹی اندر جناب ابو بکر آئے. ایک اور انداز نہ سننا ذرا, محبت پیار نبی دے صحابہ یارن عقیدت اظہار. جناب ابو بکر آئے, صدیق بن گئے. جناب عثمان آئے, ذوالنورین بن گئے. جناب علی آئے, حیدر کرار بن گئے. خالد بن ولید آئے, سیف اللہ بن گئے. جناب ابو ہریرہ آئے, محدث زمان بن گئے. جناب حنظلہ آئے, غسیل الملائکہ, فرشتے غسل دے رہے ہیں, وہ غسیل الملائکہ بن گئے. میرے نبی دے چچا حمزہ آئے, سید الشہداء بن گئے. جناب عبداللہ بن عباس آئے, مفسر قرآن بن گئے. ابو عبیدہ بن جراح آئے, امین عاضی الامہ بن گئے. جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی بن گئے. ابی بن کعب آئے, قاری قرآن بن گئے. حبشے تو بلال آئے, مؤذن مصطفیٰ بن گئے. اے سارے تمغے محمدیہ یونیورسٹی دے شائن لائق فائق طلبہ نو ملے نے. انہاں چوں ایک عمر آئے نے, جدو عمر آئے تے فاروق اعظم بن گئے. اللہ نے شان اور عظمت عطا کی تھی. اور اعلانیہ آپ نے ہجرت کی تھی. باقی صحابہ نے لوگ چھوپ کے کی تھی. تے حضرت عمر جدو ہجرت کرنے لگے نا, تے آپ نے تلوار کھول کے ان کے لے کے اپنے گل چ لٹکا کے تے اعلانیہ کیا, وہ مکے دے چودھریوں اے عمر ہجرت کر کے جا رہے, جن کی جرت ہے آ کے روک لو. لیکن دھیان نال آنا, جنہیں بچے نو یتیم کرنے, اپنی بیوی نو بیوہ کرنا, وہ آئے
تاریخ والے لکھتے نے کسے چودھری نو عمر وال اکھ چکن دی ضرورت بھی نہیں ہوئی، اعلانیہ ہجرت۔ اور ایک کارنامہ اور بھی کیتا، 2 ہجری دے اندر جدو اذان دا طریقہ سامنے آن لگا نا، آپ سرکار نے مشورے کیتے، جڑا مشورہ حضرت عمر نے دیتا سی نا، نبی پاک نے اس نے قبول کیتا، اس نے قبول کیتا۔ اس واسطے اذان دے اندر بھی آپ دا بڑا حصہ ہے، اور سادگی ہے نہیں، 24 لاکھ مربع میل دا حکمران ہے تے کپڑے اینے کچھ سادہ نے کہ کپڑے دے اندر 14 پیمد لگے ہوئے نے، روب دبدبا اتنا۔ اس وقت کی سپر پاوریں عمر کا نام سن کر کام جاتی تھیں، لیکن سادگی اتنی، اللہ اکبر اللہ، سادگی اتنی، کپڑوں کے اندر 10 14 16 پیمد لگے ہوئے۔ اندہ مطلب ہے شان کپڑے چ بھی ہوندی ہے، کوئی شک نہیں، لیکن اصل انسان دا کریکٹر، کردار اور شان اور عظمت ہوندی ہے۔ کپڑے دا نمبر دوسرے نمبر تھے، کپڑے کدی ٹلے ٹلے بھی ہو جان تے اللہ مومن دے وچ ان دی شان اور مقام جو ویسے روپ پا دیں۔ ایک موقع ایسا آیا، تاریخ اندر لکھے ہے، ایک دفعہ شام دے اندر گئے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح شام دے حاکم سن، گورنر سن، اے اشرا مبشرہ دے وچوں ایک نے۔ مسجد کے قربان جاواں، کیسی عظمت والی بات ہے، اللہ اکبر اللہ۔ غلام بھی نہ آلے، ایک سواری بھی نہ آلے، تے طے کر لیا کہ ایک وقت ایک باری وچ میں سوار ہوواں گا، تو نکیل پکڑے گا، اگلی ٹرم اندر میں نکیل پکڑاں گا تے غلام سوار ہوئے گا۔ طے ہو گیا نا، یہ انہوں دی محبت سی، پیار سی، اللہ اکبر اللہ۔ لیکن جنریٹر نہیں چلے آنا، ایسو چلا کے ادھر لگ سکتا ہے نہیں، یو پی ایس چلا دو نا، تار لگ جائے گی تو خیر، اگر لگ جائے تو لگاؤ۔ اتفاق اس طرح ہوتا ہے کہ شام دے قریب پہنچے تے غلام دے بیٹھن دی باری ہے، اور 24 لاکھ مربع میل دے حکمران دے نکیل پکڑن دی باری آ گئی۔ بڑے بڑے شام دے گورنر تے بڑے بڑے حکمران آپ دے انتظار اندر بیٹھے نے، تے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ جلدی نہ لائے، گزارش کی تھی کہ اے امیر المومنین میں نہ کرو، تاڑی مہربانی، بڑے بڑے رئیس زادے تے بڑے بڑے رؤساء توڑے استقبال واسطے تیار نے، تے تسی نکیل ہاتھ چ پکڑیے، غلام سواری تے سوارے، اگو پانی آ گیا، جوتی اتار کے ہاتھ چ پکڑ لی، جوتی اتار کر ہاتھ میں پکڑ لی۔ 24 لاکھ مربع میل کا حکمران، اور ایک ہمارے حکمران ہے آج کے، معاف کرنا، عوام واسطے پیسہ کوئی نہیں، ملازمین واسطے پیسہ کوئی نہیں، لیکن جڑے ایمان بالا چ بیٹھے نے، ایمان زیری چ بیٹھے نے، انہوں واسطے بڑا پیسہ ہے۔ جنہوں نے 2 لاکھ تنخواہ سے نا، انہوں نے 7-8 لاکھ کر دیتے، اور سپیکر اسمبلی، چیئرمین سینٹ کی تنخواہ 50-60 نہیں 500% بڑھائی، کنی 500%، تے ملازمی دی تنخواہ صرف 10%، تے اندر جو بھی کٹ لاتا نے، وفاق سے ڈسپیرسی راؤنڈ سے رہنا دیتا ہے 30%، تے پنجاب والے وہ بھی کھا گئے، اللہ ہدایت عطا کرے۔ عوام واسطے پیسہ کوئی نہیں، تے اپنی شاہ خرچیاں مک دیا ہی نہیں، لکھاں دے اندر تنخواہ، تے بجلی فری، تیل فری، گاڑیاں فری، قوم دے پیسے نال، تے جی تو قوم دی باری آن دی تے کہتے جی پیسہ کوئی نہیں، 2.5 لاکھ تو 1 لاکھ، اللہ اکبر اللہ۔ بھئی اسی یہ نہیں آتے بھی تسی بداؤ تنخواہ، لیکن سارے برابر رکھو نا، سارے کا خیال کرو، اللہ ایسے حکمران عطا کرے جنہیں عدل و انصاف کرنے والے ہوں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کہنے لگے، اے خلیفۃ المسلمین، انج نہ کرو
تسی سوار ہو جاؤ، اسی سواری پکڑ لینے، نکیل پکڑ لینے، تو کہہ لگے نہیں جو میں طے کیتا میں وہی کراں گا۔ جدو تھوڑا جا مزید آکھیا کہہ لگے ابو عبیدہ پیچھے ہٹ جا، جڑی عزت اسلام نے دیتی سن وہ کافی۔ فقط اسلام دنیا میں یہ منظر پیش کرتا ہے، فقط اسلام دنیا میں یہ منظر پیش کرتا ہے کہ آقا چل دیے پیدل سواری پہ غلام آیا۔ جب بھی میری زبان پر احمد مرسل کا نام آیا، نبی بن کر امام آئے اپنی قوموں کے، مگر میرا پیغمبر بن کر رسولوں کا امام آیا۔ یہ عظمت اور شان اور مقام ہے۔ دعا کرو آج بھی عمر جیسا اللہ سن حکمران عطا کر۔ کافرہ کیا سی کافرہ، اگر ایک عمر اور آ جاتا تو آج پوری دنیا کے اندر اسلام اسلام ہی ہوتا۔ دعا کرو اللہ سارے ملک نو امن و سلامتی تک بارہ بنے۔ کچھ آمین کیا قبولیت دا وقت ہے، میں کچھ دعاواں اور بھی کرنی ہے۔ دعا کرو اللہ جتنے بیمار نے سب نو شفا کاملہ عطا کر دے۔ جمعے تو پہلے نا میرے بھائی مبشر نے فون کیتا، میں نہیں سی پتا، میں انہوں واسطے یقیناً دعا کرتا۔ پہلے بھائی حبیب اللہ صاحب بجلی والے، بھائی حبیب اللہ صاحب کمبو وابطہ والے، انہوں نے پتہ چلے کہ آج دل دا آپریشن ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے۔ دعا کرو اللہ اور انہوں مکمل تندرستی عطا کرے، اللہ انہوں صحت اور تندرستی والی لمبی عمر عطا کرے۔ اسی انہوں چھوٹی عمر تو میں نے بے الحمدللہ وہ خدمت خلق کر دینے، اللہ دے کرنل پیار کر دینے، اللہ دے کرنل محبت کر دینے۔ مسجد دے اندر فنڈ دا مسئلہ ہوئے، مسجد دے اندر جدوں میں کوئی ضرورت پئی انہاں اپنا ٹائم وقف کر چھڈیا اللہ دے کرم واسطے۔ آج اسی دعا کرنے ہیں اللہ بھائی حبیب اللہ نو مکمل تندرستی عطا کر دے، جننے بیمار نے اللہ سب نو شفا عطا کر دے، اللہ جڑے تنگ دست نے تنگ دستیاں دور فرما دے۔ اے میرے اللہ جڑے بے اولاد نے اپنی رحمت نال نرینہ اولاد عطا کر دے۔ بھائی حبیب اللہ تے حاجی شفیق صاحب نے نا اسد صاحب تھوڑے بھائی تے ساڈے دوست نے، انہاں دی آپس بڑی دوستی ہے، اور وہ بھی بیمار ہوئے میں نے دعا کرو اللہ حاجی شفیق صاحب نو مکمل تندرستی عطا کر تے جدوں دوویں تندرست ہو گئے نا پھر گلاں تو ساماں کے آپس کی کرتے سن، انہاں دا پیار محبت بڑا سی آپس دے اندر۔ اللہ انہاں دوواں نو اور جتنے بیمار نے سب نو شفا کاملہ عاجلہ نصیب کرے۔ اور انشاءاللہ آئندہ جمعے میں انشاءاللہ دساں گا قرآن دیاں کنیاں آیتاں حضرت عمر دی رائے دے مطابق رب نے اتاریاں اور کس طرح آپ دی شہادت ہوئی۔ اللہ مینوں اور تانوں نبی دے صحابہ نال سچا پیار نصیب کرے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بھئی اللہ کے فضل سے یہ میرا خطبہ جمعہ اور ڈیلی روزانہ کی بنیاد پر شہر قصور میں میرے درس ہوتے ہیں مستقل، وہ یوٹیوب پر آتے ہیں، فیس بک پر سیف ساجد کے نام پر، اور یوٹیوب پر ساجد اسلامک ریسرچ سینٹر اس نام پر یہ میرا چینل ہے۔ آپ صرف اللہ کی رضا کے لیے ان کو پڑھیں، ان کو سنیں اور ان کو آگے شیئر کریں۔ ایک بندہ بھی آپ کی وجہ سے کسی ایک بات کو سمجھ کر دین پر آ گیا تو میری اور تیری نجات کے لیے کافی ہے۔ تو اس لیے اس کو دین کا کام سمجھ کر ہر جمعہ ہر درس الحمدللہ اویلیبل ہوتا ہے، اس کو خود بھی سنیں، اپنے گروپوں میں اس کو شیئر کریں تاکہ دین کا کام زیادہ سے زیادہ ہو سکے اور میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بن سکے۔ میں انشاءاللہ العزیز اللہ کو گواہ بنا کر یہ کہہ رہا ہوں، ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، یہ خالصتاً دینی بنیاد پر اور اللہ کی رضا کے لیے یہ چینل میں نے بنایا ہے اور اس لیے میں کام کر رہا ہوں۔ یہ باقی دنیا کے جو فوائد ہیں ان کو میں کچھ نہیں سمجھتا، نہ ان کی طرف ہماری توجہ ہے۔ آپ دین کی بات کو آگے پہنچائیں، آپ خود نہیں بول سکتے تو آپ اپنے موبائل کے ذریعے دین کا کام آگے پہنچائیں، انشاءاللہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔